وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 28، 25-54 درس کا نمبر، آج کا موضوع کیا ہم سب جھوٹ کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں. سامعین اکرام، سورہ احقاف آیت نمبر 28. وَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بل ضلوا عنہم وذالک افکہم وما کانوا یفترون. پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کے بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. وذالک افکہم، یہ ان کا جھوٹ تھا اور جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. سامعین اکرام، اہم آیت ہے. دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص، ایک تو یہ شان نزول کے مطابق میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جو کافر تھے، ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے. وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے اور ان کو معلوم تھا کہ مقصود حیات ہمارا حاصل ہوگا جب تقرب ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں. لیکن ہمیں تو نہیں معلوم. میں آج کی بات کر رہا ہوں، آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں. ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے کیسے قریب ہوا جاتا ہے، یا اللہ کی قربت بھی کوئی معنی رکھتی ہے. تقرب الی اللہ قرباناً آلہہ. لیکن ان لوگوں کی یعنی فضیلت ہے. مکے کے مشرک جو کافر تھے، تو ان کی یہ فضیلت ہے ہم پر کہ وہ مقصد کو جانتے تھے، تقرب الہی. دیکھیں، تقرب پہ میں تھوڑی سی بات کروں. اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھجوایا ہے کہ ہم اس کی ملاقات کی تیاری کریں. یہ تو قرآن میں ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ. آپ ان سے کہہ دیں کہ بھئی میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، اور مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، اور وحی کا مدعا یہ ہے
کہ تمہارا معبود ایک ہے، الہکم الہ واحد۔ دیکھیں یہ بڑی ایک ترتیب سے ہوتی ہے بات، اصل میں تو ہم دین کو نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، جو بیان کر رہا ہے اس کو بھی اصل میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ آپ ایک بات کو، یعنی ایک بات میں آپ کی دلچسپی نہیں ہے تو پھر آپ اس پہ دماغ بھی نہیں لڑائیں گے۔ یہ سارا دین جو ہم میں متفرق ہو چکا ہے، لوگ گروہوں میں بٹ چکے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین برائے دین، یعنی کسی نے اپنے اپنے مطلب نکال لیے دین کے اور اسی پر اس کا اصرار ہے۔ جو مختلف مکاتب فکر ہیں وہ کہتے ہیں دین ہمارا اصل میں یہی ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں آپ کو، حالانکہ دین میں تو پھر قواریت نہیں ہے، تفریقے تو نہیں ہے، گروہوں میں بٹ جانا تو نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقہ مت کرو۔ اور آج جو ہے ہم تفریقہ بازی کا شکار ہو چکے ہیں، ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے فرقے کی، اور ہماری مسجد میں پہلے تو بریلوی امام تھا، تو جب وہ چلا گیا تو اب دیوبندی ہے، اب بریلوی جو ہے دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، وہ کسی اور مسجد جاتا ہے اپنے ہی مسلک والی۔ یعنی یہ دیکھیں انتہا ہے نا۔ مجھے بھی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، مطلب اب رمضان شریف میں ختم شریف پہ جب کھڑا ہوتا ہوں تو وہ دیوبندی وہ ہے مکتب فکر ہے، تو مجھے بریلوی عالم کہتا ہے کہ تم تو ساری نماز ضائع ہو رہی ہے تمہاری۔ اور مثال کیا دی اس نے کہ بھئی پانی ہے، صاف پانی ہے، اس میں تم ایک پیشاب کا قطرہ ڈال دو تو وہ سارا ناپاک ہو جائے گا، یہ مثال دی اس نے۔ اب خیر میرے تو اس سے بحث مباحثے یا گروہ بندی سے کوئی اللہ کا فضل ہے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہنے کی بات یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ دین کو ہم آج مسلمان دین کو ایک تو سمجھنا نہیں چاہتا، پھر چونکہ اس کی دلچسپی نہیں ہے تو پھر علماء بٹ گئے ہیں اور پھر بھی یہ ایک فرقے کے ساتھ ہو گیا ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا فرقہ کون سا ہے، تمہارا مکتب فکر کیا ہے، تمہارا کیا مسلک ہے؟ تو میں تو کہتا ہوں کہ بھئی میرے تو کوئی مسلک نہیں ہے۔ بہرحال تو میں اصل میں یہ بات کروں قرباناً آلیہ پہ بات کر رہا ہوں، تقرب اللہ کی بات کر رہا ہوں، اور پھر میں نے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اللہ کی ملاقات کی بات، وہ آیت میں ابھی پڑھ رہا ہوں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ۔ اب دیکھیں پہلی بات کیا ہوئی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں، انما الہکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ اب یہ وہی بات ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، معبود ایک ہے۔ اب دوسری بات پھر بدل جاتی ہے الفاظ، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، یعنی اچھا عمل کرے، ولا یشرک فی بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو ہمارا مسئلہ تو یہ بڑا خراب ہے، ہم اللہ کی بندگی، دیکھیں یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ ہماری اکثر لوگوں کے سر سے گزر جاتی ہے، وہ دلچسپی نہیں ہے تو پھر آپ سوچتے بھی نہیں ہیں، پھر وہ بہرحال۔ تو میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا، یہ قربت کی، تقرب اللہ، قرباناً آلیہ پہ میں بات کر رہا ہوں۔ پھر میں نے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مشرکین مکہ ہم سے فضیلت تھے، علم تھا ان کو کہ بھئی مقصد ہمارا تب حاصل ہوگا جب ہم قریب ہو جائیں اللہ کے۔ تو قربت کی میں بات کر رہا تھا، مسئلہ جو ہے ملاقات کا ہے، ملاقات کا وعدہ سچا ہے، ایک تو روز قیامت ہے، پھر اس کے لیے مستقل جگہ جو ہے وہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، اپنے اپنے حساب سے، درجات کے حساب سے جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار شریف کروائیں گے۔ تو
اب یعنی ملاقات، اب دیکھیں ملاقات کب ہوگی؟ جب ہم قریب ہو جائیں گے. دور تو ہم تھے، ارواح ہماری دور تھی. اللہ نے چاہا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا. انسان، مخلوق کا خلاصہ کون ہے؟ انسان ہے. تو یعنی معرفت، یہاں اب لفظ آ گیا معرفت کا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں. معرفت قرب، معرفت دیدار، بات تو ایک ہی ہے. آپ قریب ہوں گے تو پہچان ہوگی، قریب ہوں گے تو ملاقات بھی ہو جائے گی. بات تو سیدھی سی ہے. قریب ہوں گے تو پہچان ہو جائے گی، قریب ہوں گے تو ملاقات بھی ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو یہ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو کم از کم یہ علم تھا، لیکن طریقہ انہوں نے غلط گھڑ لیا تھا. انہوں نے فرشتوں کو مثال کے طور پہ عبادت کرتے تھے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے لیکن اس لیے کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں. دیکھیں ایک بات اگر میں بنیادی طور پہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے قریب کیسے ہوں گے، پہچان کیسے ہوگی، ملاقات کے اہل کیسے ہوں گے، اس کا طریقہ اللہ تعالی ہمیں خود بتائے گا. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، ان کا اتباع ہے. قرآن اور سنت یہ وہ دو چیزیں ہیں جو بنیادی ہیں. ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی او کما قال. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، لیکن ذرا غور کیجئے، یہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگی. اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. اب یہ وہی بات ہے، دین، اللہ کی کتاب اور رسول کا طریقہ تو دین اسلام ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو اب دیکھیں مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے کہ یہ طریقہ آپ کو اللہ بتائے گا. اللہ خود اپنا راستہ آپ کو بتائے گا، آپ نے کھوج نہیں کرنی راستوں کی. اب یعنی وہ اس وقت کے جو کافر تھے تو ان کو تو معلوم تھا مقصد تقرب ہے. اب تقرب کے لیے انہوں نے اپنی عقل جنگا دی، جبکہ عقل کام نہیں کرتی. پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ اپنا پتہ خود بتائے گا، اپنا راستہ خود بتائے گا. صراط مستقیم، اہدنا صراط المستقیم، نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنا سیدھا راستہ تو ہمیں بتا. تو اب بس یہ تھوڑی سی بات ہے. اب یہ مضمون تھوڑا سا ہمارے لیے اس لیے نہیں ہے کہ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے، ہم نے تو بس دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے. ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم آئے کیوں ہیں. ان کو کم از کم معلوم تھا مشرکین مکہ کو کہ ہم جو یہ عبادت کر رہے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اب انہوں نے اپنی عقل استعمال کی، جبکہ اللہ کی ہدایت کی ضرورت تھی انہیں. تو ہدایت تو آ گئی، ہدایت آ گئی، پھر بھی وہ اپنے پرانے دین پر اڑے رہے. یہ تو وہاں تک کی بات تھی. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں منزل واضح ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا، تیری معراج تو اللہ ہے، تجھے تو اللہ کے پاس جانا ہے. تو اب وہ اللہ تو خود اپنا راستہ بتائے گا. اب دیکھیں یہاں اگر ہم آ جائیں تو بہت سے وہ جو ہوتے ہیں نا ڈبہ پیر، اصل میں تو آج جو تصوف رہ گیا ہے یا روحانیت رہ گئی ہے یہ برائے نام ہے. گدی نشین کا کیا مطلب ہے؟
یعنی پیر مر جاتا ہے تو اس کے بیٹا جو ہے خلافت سنبھال لیتا ہے، یا اہل ہو یا نہ اہل ہو، اور تقریباً مطلب یہ تو اسلام میں تو گدی نشینی ہے نہیں، بیٹا اگر اہل ہے تو ٹھیک ہے۔ داؤد علیہ السلام کا بیٹا اہل تھا، سلیمان علیہ السلام، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو چن لیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے جو اولاد تھی وہ نااہل تھی۔ مثال کے طور پہ عرض کروں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اہل تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت سے سرفراز کر دیا۔ تو یہاں اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ویسی ایک ورسبیل تذکرہ بات آ گئی کہ یہاں یہ گدی نشینی نہیں ہے اسلام میں، اہلیت کی بات ہے۔ آپ اہل ہیں، آپ کو معلوم ہے، اللہ کا راستہ جانتے بھی ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں، تو پھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، اب یہ آیت جو ہے اگر ہم اپنے لیے اس کو دیکھیں، اس میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اگر میں آج کے ماحول کے حساب سے بات کروں، ہم دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ اللہ کا تقرب، معرفت، ملاقات، اس کی ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ بتایا جاتا ہے، نہ ہم خود سوچتے ہیں۔ اور جو ایسے لوگ ہیں پیشہ ور، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا قصے کہانیاں بیان کرتے رہتے ہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں تو اپنے لیے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یہاں اس آیت میں یعنی اگر آپ نے کوئی مصنوعی طریقہ بنا لیا زندگی میں کامیابی کا، تو آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا وہ۔ مثال کے طور پہ ہم نے پیسہ بت ہے، دنیا بت ہے، لیکن پیسہ تو کام نہیں آتا۔ یعنی یہی پیسہ، سونا چاندی جو آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اسی سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپا کر ان کے جو پرستار ہیں تو ان کے منہ اور پیٹوں کو داغا جائے گا۔ یوم تقوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ تو یہ ہمارے، دیکھیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہماری منزل دنیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، جینے کا مدعا ظاہر ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں، یہ میں خلاصہ کلام بیان کروں، یہ ساری چیزیں ہمارے کام نہیں آئیں گی، دنیا میں بھی کام نہیں آئیں گی۔ ایک مریض ہے، بستر مرگ پہ ہے، بے تحاشا دولت ہے، لیکن دولت تو اس کے کام آ نہیں رہی۔ ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں۔ ہمارے نواز شریف صاحب تھے، دولت تھی، اور ان کی جو بیگم تھی وہ لندن کے اسپتال میں کوما میں چلی گئی، کوما میں مہینوں پڑی رہی، دولت کام نہیں آئی نا، تخت سے اتار دیے گئے، مجھے کیوں نکالا، تو دولت کام نہیں آئی، اقتدار سے محروم ہو گئے۔ اور اسی طرح، میں صرف ایک نام لیا ہے میں نے، یہ آپ کے سامنے ہے، تو اسی طرح صدام حسین تھا، اسی طرح قذافی تھا، ان کی دولت، ان کی طاقت، یہ کچھ کام نہیں آئی۔ اسی طرح آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ طاقت رکھ دی ہے، اور یہ کام اس وقت کرتی ہیں جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ چیزیں، نہ اقتدار آپ کے کام آتا ہے، نہ طاقت، اور کوئی بھی چیز کام نہیں آتی۔ آپ دیکھ لیں متکبرین کا اکثر کیا انجام ہوتا ہے۔ ہم سب لوگ متکبر ہیں، اس میں فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال فلولا نصرہم، تھوڑا سا اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، کیوں امداد نہ کی۔ دیکھیں، آج کے حساب سے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جن پر ہم نے تکیہ کیا ہوا ہے وہ ہمارے کام نہیں آئیں گے ضرورت کے وقت. اب ضرورت تو قبر میں ہے، یہاں بھی ضرورت پڑتی ہے سچے معبود کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان نصر اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. یہاں تو اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، جو نیکوکار ہیں، جو مخلص لوگ ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی کرم کرتا ہے. وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا، ان کو اپنی رحمتوں سے نوازتا رہتا ہے. سبحان اللہ. یہاں بھی یہ جو بھی آپ نے جس پر تکیہ کیا ہوا ہے، جس پر امید ہے، جس پہ بھروسہ ہے آپ کا، تو جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو ہو سکتا ہے یہ رشتے ناتے، یہ پیسے وغیرہ یہ آپ کے کام نہ آئے، ضرورت کے وقت کام نہ آئے، کیونکہ ہوگا تو وہی جو اللہ کا فیصلہ ہے آپ کے متعلق. اللہ کا فیصلہ نافذ ہوگا. فعال لما یرید ہے، آپ کی تقدیر لکھی جا چکی ہے. آپ مصیبت نہیں چاہتے لیکن مصیبت آئے گی، مصیبت آئے گی. ابھی ہمارے یعنی بلوچستان میں کچھ دن ہوئے، 2022 کی بات ہے، بلوچستان میں ایک ہیلی کاپٹر اڑا سیلاب زدگان کے علاقے سے اور وہاں گر گیا، اور اس میں کور کمانڈر تھے وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے آفیسر تھے، کچھ کام نہیں آیا. فلولا نصرہم، یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. یہاں بھی آپ زندگی میں کوئی ایسا موڑ آتا ہے جب ایک تکلیف آپ پہ آتی ہے تو اس کا آپ مداوع کوئی چیز بھی نہیں کر سکتے. یہ میں مختصر بات کر رہا ہوں. فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، کہ آپ کا جن ہستیوں پر بھروسہ ہے، آج کے حساب سے میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ چیزیں آپ کے کام نہیں آئیں گی، اور ضرورت کے وقت وہ آپ سے گم ہو جائیں گی. بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ گم ہو جائیں گے. وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور جو جھوٹ ہم نے بنا رکھا ہے، اور یعنی جو جھوٹ اور ان کے بناوٹی ہمارے جو بھی ہم نے اپنے لیے ایک بناوٹی دین بنا لیا ہے. دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں میرے پیر صاحب جو ہیں میرے کام آئیں گے. بہت سے لوگوں کا تو دیکھیں، ہمارا تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، یعنی عیسائیوں کی طرح عقیدہ بن گیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے عیسیٰ کا نام لے لو بس وہ کام آئیں گے. ان کا عقیدہ یہی ہے کہ جو مرضی آئے کرو، عیسائی ہو جاؤ، عیسیٰ کا نام لو، بس وہ تمہیں بچا لیں گے، ہر آفت سے بچا لیں گے، ہر مشکل سے بچا لیں گے، قیامت میں تمہیں بچائیں گے. اسی طرح ہمارے ہاں یہ عقائد گمراہانہ عقائد جو ہیں، پیر صاحب بس آپ کام نہ کرو اور نہ کر، مطلب بس ہم تو فلانے کے پیر ہیں، ہم فلانے کے مرید ہیں، وہ ہم پہ ان کی نظر رحمت ہے اور نظر کرم ہے اور وہ ہمارے کام آئیں گے. یعنی یہ اللہ کو چھوڑ کے اگر آپ کسی پر عقیدہ رکھتے ہیں، دیکھیں یہ سب کچھ جو ہے یہ تو ذرائع ہیں، لیکن اصل جو فیصلہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے. مشکل میں کام آنے والی ذات تو ایک اللہ کی ہے. تو واقعی اگر کوئی سچا بندہ ہے، کوئی پیر ہے، مرشد ہے، وہ تو آپ کو کہے گا کہ بھئی صبر کرو اور علاج کرو، بیمار ہے تو علاج کرو، باقی اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس پر راضی ہو جاؤ. میری دعاؤں سے تو تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتی، جو یہ امتحان ہے اس سے گزر جاؤ. جو ٹھیک آدمی ہوگا نا وہ آپ کو یہی کہے گا کہ اللہ سے مقابلہ مت کرو، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، تم کامیاب ہوگے. لیکن جو ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کیا گمراہیاں ہم میں پھیلی ہوئی ہیں. تو اچھا، اس میں ایک بات ہو رہی ہے افک اور یفترون، یعنی یہ افک بھی جھوٹ کو کہتے ہیں، جھوٹ. اور افترا آپ جو جھوٹ گھڑ لیں،
اب مثال کے طور پہ افک کا مطلب یہ ہے، یعنی آج کے حساب سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو کچھ بھی ہمارا بھروسہ ہے یہ جھوٹ ہے. آپ نے تو بھروسہ کر لیا ہے اپنی کرسی پر، اپنی دولت پر، اپنے بیٹوں پر، تو یہ سب جھوٹ ہے، کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا. جب مصیبت پڑے گی تو کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ سے آپ کو کوئی چیز، اللہ کے فیصلہ رد نہیں ہو سکتا. یہ تو دیکھیں قرآن کی آیت ہے، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فہو علی کل شیء قدیر یا فلا راد لفضلہ او کما قال، کہ اگر اللہ کا ایک فیصلہ ہے بضر فلا کاشف، وہ اس تکلیف کو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے سوائے اس کے، اور اگر وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو اس کے فائدے کو تم سے کوئی روک نہیں سکتا، فلا راد لفضلہ. تو بہرحال میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ذرا سوچ سمجھ کر حقائق کے مطابق فیصلہ کریں. ایک اللہ ہے جو اصل ذات ہے، جو مصیبت میں جو رب ہے، تو آپ بجائے جھوٹ سے کام لیں، آپ سچ کو سچ مان لیں. اللہ ہے، اللہ آپ کو تکلیف سے بچا بھی سکتا ہے، تکلیف میں ڈال بھی سکتا ہے، تو آپ اللہ سے مانگیں، اللہ کی طرف رجوع رکھیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. تو جن کو ان لوگوں نے تقرب خدا کے لیے خدا کے سوا معبود بنایا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی، بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا، اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.